وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اسی طرح دیکھیں کہ جب ہمارے پاس ایک ورڈ ہے تو اس کی جو بیسک تھی وہ آپ کو پتہ ہے فعلا تھا، مذکر واحد، تا ایڈ کی، تا تانیث، تو وہ مؤنث بن گیا۔ اب اگر ہم اس میں واو ایڈ کریں، لکھنے میں اس کے ساتھ حمزہ بھی آتی ہے، ویسے یہ صرف واو ہے، اگر اس کے ساتھ ہم واو یہاں پہ ایڈ کر دیں، فعلو کر دیں، اس کو لکھنے میں ایسے آئے گا لیکن واو ایڈ ہوتی ہے، تو یہ ہے واو الجماعت، جمع کی واو، یعنی کہ میل پلورل۔ جب آپ میل پلورل کی بات کریں گے کہ ان سب نے کیا، فعلو، کہیں بھی اگر بھی کے جملے میں فعلو لکھا ہوگا تو اس واو سے آپ جانیں گے کہ یہ کوئی میل کی جماعت تھی، انہوں نے یہ کیا ہے۔ تو مؤنث جمع کیسے کریں گے؟ فعل، وہ تو سیم رہے گا، اس کے اینڈ پہ ہم ایڈ کریں گے نون۔ اب یہ نون کیا ہے؟ فعل پلس نون، یہ ہے نون نسواں، عورتوں کا نون، فیمیلز کا نون، یعنی کہ اگر آپ فعل ورڈ کے ساتھ اس کے لام کو ساکن کریں اور نون پہ زبر کر دیں تو فعلن، تو اب یہ فعلن ورڈ لکھا ہوگا تو انہوں نے کیا، اب یہ فعلو انہوں نے کیا تو واو الجماعت مذکر کی ہے، اور فعلنا سے جب لکھا ہوگا تو اس واو اور اس نون کی مدد سے ہم جانیں گے کہ انہوں نے کیا، اگر لکھا ہوا ہے تو وہ جو جمع تھے وہ گروپ آف میلز تھا تو واو لکھا ہوگا، اگر گروپ آف فیمیلز تھا تو نون لکھا ہوگا، یہ نون نسواں ہے، واو الجماعت نون نسواں۔ تو فی الحال آپ نے ان چیزوں کو صرف اور صرف اپنے مائنڈ میں رکھ لیں، اسکرین شاٹ لے لیں، ویڈیو سیو کر لیں، نوٹ بک لازمی رکھا کریں، دنیا کی کوئی چیز سیکھیں نوٹس لیں، تو ایک دفعہ آپ ان کو اس طریقے سے اپنے پاس رکھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو مزید آگے چل کے نہ صرف میں ان کی پوری ضمائر کے ساتھ گردان، ان کی پہچان، کیا ورڈ کا اضافہ ہوگا، کیسے اعراب بدلیں گے، ایک وقت میں صرف ایک چیز سکھاؤں گا۔ دیکھیں میں نے آپ کے لیے ایک چارٹ بنایا ہے، ان ضمائر سے تو اب تک آپ واقف ہو چکے ہوں گے کہ جو میں نے آپ کو پارٹ 1 میں سکھایا تھا، لیول 1 میں جو سکھایا تھا اور یاد کرنے کے طریقے بھی بتائے تھے، اگر آپ نے اب تک وہ نہیں سیکھ پائے تو آپ لیول 1 کی ویڈیو ضمائر کے بارے میں سیکھیں۔ تو اب دیکھیں ہمارے پاس یہ جو فرسٹ ہمارے پاس یہ رو ہے، تو یہ والا کالم ہے ہمارے پاس ضمائر کا، فرسٹ ضمیر ہے ہمارے پاس ہوا، ہی، مذکر واحد، تو فعل ہم نے اس میں یوز کیا ہے داراسا۔ تو اب ہوا ضمیر کا جو فعل ماضی بنے گا وہ ہے بیسک ٹرائی لٹرل ثلاثی مجرد 3 حرفی بیسک ورڈ داراسا۔ اور آپ کیا رہیں گے؟ سب پہ زبر، عین فا کلمہ، فعل کا جو پہلا ہے فا کلمہ زبر، عین کلمہ زبر اور لام کلمہ زبر، یہ بالکل بیسک ہے۔ اب ثلاثی مجرد میں اس کے جو مزید چیپٹرز ہیں وہ میں آپ کو پڑھاؤں گا لیکن الگ الگ۔ فی الحال ہوا ضمیر کے ساتھ داراسا فعل کو یوز کرتے ہوئے اس کی جو شکل آئے گی ہمارے سامنے وہ اس طریقے سے آئے گی، داراسا۔ جب بھی ہمیں اس طریقے سے داراسا لکھا ملے گا ہم بغیر کسی کی مدد سے خود جان جائیں گے کہ ہی رائٹ، اس نے لکھا، ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ ماضی ہے اور اس میں جو فاعل ہے، اب اس میں علامت فاعل، تیسرا یہ جو دیکھیں چوتھا اس کا جو ہے اس کو میں نے لکھا ہے کہ فاعل کون ہے، اس کی علامت کیا ہے، تو اب اس کو پہچاننے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہوا داراسا یہ اعراب ہوں گے، علامت کیا آئے گی؟ زبر، یہ اس کی علامت ہے کہ آخری حرف پہ زبر ہوگی ماضی میں، تو ہم جان جائیں گے کہ یہ مذکر واحد کی بات ہو رہی ہے، داراسا۔ اب آ جائیں دوسری ضمیر ہما، ڈوئل کی،
ہی دے، یعنی دو بندے ہوں اور مذکر ہوں، ہما کی ضمیر ہو تو اس میں کیا تبدیلی آئے گی؟ آپ دیکھیں دارا سا وہی تھا لیکن اس کے آخر میں الف کا اضافہ ہو گیا، تو حمزہ کے اس اضافے کے ساتھ یہ بن گیا دارا سا۔ اس کی علامت، فائل کی علامت کیا ہوگی؟ الف۔ اس کو ہم کہیں گے الف مثنیٰ، الف آف ڈوئل، جیسے تا آف فیمنن، تاؤ تانیسی، نون نسواں، نون آف فیمیلز، سیم اسی طرح اس کو آپ الف آف ڈوئل یعنی الف مثنیٰ کہہ لیں۔ ہوا علامت فائل زبر، ایسے لکھا جائے گا دارا سا۔ ہما اینڈ پہ الف کا اضافہ، دارا سا، علامت فائل الف۔ اب آ جائے ہم پہ، ہم دارا سو۔ اب یہ واو آپ خود بتائیں کہ واو الجماعت یعنی کہ گروپ کی واو، کون سا گروپ؟ میل کا، ہمیں پتہ ہے کہ واو الجماعت مذکر جمع کے لیے یوز ہوتا ہے، تو علامت فائل آئے گا واو۔ جہاں بھی دارا سو، قاتالو، داخالو، دارابو واو لکھا ہوگا وہاں پہ ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ میل گروپ کے ساتھ خطاب کیا جا رہا ہے۔ ماضی میں بتایا جا رہا تھا کہ ایک گروپ آف میلز نے کوئی چیز پڑھی ہے تو اس کے بارے میں لکھا ہے دارا سو۔ تو یہ ہو گئے ہوا، ہما، ہم۔ یہ تین جو ضمائر ہیں یہ ہیں مذکر سنگولر، ڈوئل اور پلورل غائب کے۔ تو ہوا سے دارا سا، علامت فائل زبر، ہما سے دارا سا، علامت فائل الف، ہم سے دارا سو، علامت فائل واو۔ تو اسی طریقے سے انشاءاللہ میں آپ کو ایک ایک کر کے پڑھاتا ہوں تاکہ آپ صحیح سے سمجھیں۔ اگر آپ بھی اس طریقے سے بیسک ٹو ایڈوانس عربی سیکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کے لیے اپنے یوٹیوب چینل عبدالجبار ایڈوکیٹ پہ ایک بیسک ٹو ایڈوانس عربی کا کورس اپلوڈ کر رہا ہوں، جس میں الفابیٹ سے لے کے پارٹس آف سپیچ کی ڈیٹیل، بیسک ٹو ایڈوانس عربک اور قرآن مجید کا کمپلیٹ گرامیٹیکل انالیسس انشاءاللہ اپلوڈ ہوگا۔ تو اس میں اگر آپ عربی بولنا سیکھنا چاہتے ہیں عربی ملکوں میں جا کے، اور اس کے ساتھ بائی لنگول سپورٹ ہے، ہر چیز اردو اور انگلش میں بھی بتائی جا رہی ہے، لائف ٹائم کی مینٹورشپ ہے، جب تک آپ انشاءاللہ ماہر نہیں ہو جاتے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ 101 ٹیچنگ بھی اویلیبل ہے، اگر آپ کو کوئی چیز نہیں سمجھ آتی یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، اس پہ آپ رابطہ کریں، میں انشاءاللہ آپ کو جو الجھن ہوگی دور کروں گا۔ تو اس کو آپ اپنے فرینڈ اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور اپنے بچوں کو بھی یہ کورس دکھائیں تاکہ ہم سب مل کے بیسک ٹو ایڈوانس عربی سیکھیں اور قرآن و حدیث کو خود سمجھ کے پڑھیں۔ جزاک اللہ۔